اصل میں نا یہ جو میری پوسٹ تھی نا یہ ایک پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ جو آپ نے سوال کیا نا اس یہ سارا کچھ کورڈ ہے. اچھا. however میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لڑکا irresponsible ہو وہ بھی, جو لڑکا نشے کا عادی ہو جائے وہ بھی, جو گینگسٹر بن جائے وہ بھی, گھر میں ہتھیار لے کے آئے وہ بھی, غلط قسم کی بدفعلیوں میں لگ جائے وہ بھی, ان سب کا علاج پاکستانی ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آپ صرف لڑکے کے پرسپیکٹو سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ لڑکی کے پرسپیکٹو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ irresponsible لوگوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے. وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سائیکالوجسٹ ہے. وہ آپ نے یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ 18, 19, 20 سال کی بچیاں مجرمین کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے پیدا کی ہوئی تھی. That's a very serious thing. That is a serious thing. As serious as it gets. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو نارملائز کر چکے ہیں ہمارے پاکستانی کہ بچہ اگر غلط کام کرتے پایا گیا بس ٹھیک ہے, کوئی اور کسی اور کی بچی کو قربان کر دے گی. اس طرح وہ نہیں, وہ انڈیا میں ستی کی رسم ہوتی تھی. مجھے وہ والی فیلنگ آتی ہے جملہ سن کے کہ بندہ گیا تو چلو لڑکی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ساحل. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی شادی کی گئی تو جو بھی ایکٹیویٹیز میں لڑکا انوالو تھا جس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو گیا, اپنا رسپانسبل تھا, وہ ٹھیک ہو گیا, فکر نہیں تھی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو کیا یہ ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جو پاکستانی قوم کے حالات ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرمین ٹھیک نہیں, انہوں نے اور مجرمین پیدا کیے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھر دیے ہم نے پچھلے 70 سال میں, جو کسٹم نے بھر دیے, پولیس نے بھر دیے. ہر ادارے میں ہمارے 2 نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ٹھیک نہیں ہو سکا تھا, وہ بیچاری بچی نے تھوڑی ٹھیک کرنا تھا. وہ تو اپنی طرف سے جو اسٹینڈرڈ لے کے آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری کے گئے, کیونکہ پھر وہ چھوڑ کے تھپڑ کھاتی ہے بیٹھ کے. ایسے نشے کے عادی اپنی بیویوں پہ رحم نہیں کرتے کہ وہ میری شادی ہو گئی اچانک اس پہ وہی آتی ہے کہ ہاں آج میں مومن. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں, بالکل ایسے تو نہیں ہوتا. لڑکی کے ہزار چیزیں چیک کرتے ہیں, لڑکے کا کریکٹر کیوں نہیں چیک کیا رہتا ہمارے ملک میں؟ لڑکی کی شکل صحیح ہونی چاہیے, لڑکی کا جہیز ٹھیک ہونا چاہیے, لڑکی کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے, کمر پتلی ہونی چاہیے, بندہ بھی بغیر نشے کے ہونے چاہیے, بندے کے بھی بدفعلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کریکٹر کے جو ایشو ہے نا یہ آدمی کے زیادہ چیک کرنے چاہیے. جو حالات ہے نا معاشرے کے, وہ لڑکا پچھلے 100 سال میں نا جتنی آپشن ٹو گو کرپٹ ایک لڑکے کو ملی ہے, لڑکی بیچاری کو کہاں ملتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے اس جنریشن میں ہوا ہے کہ اوکے یو نو وٹ دے ہیو دا سملر کائنڈ آف ایکسپوجر. ایگزیکٹلی, دس از ویئر آئی واز کمنگ. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے بیک گراؤنڈ چیکس جو ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ لڑکے کا کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, کماتا کتنا ہے, اور کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا؟ آپ نے محاورے سنے, لڑکی کی ماں کو دیکھا کرو تب پتہ چلے گا لڑکی کیسی. یہ لڑکے کے باپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ صاف سمجھ آ جائے گی کہ لڑکے کی اوقات کیا ہے. یہ اچانک یہ کیا ہے؟ سب سے کمزور ہستی جو ہے نا پاکستانی قوم کی وہ اس کی بچی ہے, اس کو سب سے زیادہ لوڈ ڈالا گیا. اس بات پہ روشنی ڈالیں, یہ جو نارم بن گیا ہے کہ لوگ یہ جو, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, تصدیق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو نارم بن گیا ہے یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہاؤ ڈیڈ دس اسٹینڈرڈس, سوچ کی جو معیار ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اینڈ میں یہی پاکستان بنتا ہے. سب سے اینڈ میں پھر پاکستان بنتا ہے. جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں نا سوچ کے, وہ یہی ہے. جو آیا اس کے پیچھے ہو لو. گورے تھے ان کی غلامی کی, شکر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. محمد علی جناح کا وہ نکالوں اگلے 1000 سال کی غلامی پھر سخت ہو جائے گی ہمارے اوپر. بڑی سخت بات کر دی آپ نے. آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں میں سے اور دیکھنے والوں میں سے ہم کوئی ایسے نیشنلسٹ اور پیٹریوٹ نہ ہو جو پاکستان کو لے کے اس کو. میں نے پاکستان کے خلاف نہیں, پاکستانیوں کی سوچ کے خلاف بات کی ہے. ہمیں تو اللہ درجات بلند کرے جناح صاحب کی, ورنہ ابھی ہم بھجن ہی گا رہے ہوتے ساتھ ساتھ بات کرتے کرتے. مگر اسٹینڈرڈ پھر بھی ہمارے وہی ہونے تھے بھجن کے ساتھ ساتھ. ہم نے وہی 2 نمبریاں کر رہی ہوتی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم نے خود بنائے اسٹینڈرڈ؟ سر تو یہ جو نارم ہے یہ ہمارے پچھلی جنریشنز میں بہت بہت اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور کیا نارم؟ یہی کہ شادی کر دو, جو کہ بہت غلط نارم ہے جس کے حوالے سے یہ پاکستان کے قومی کھیل ہے. لڑکا برائی کرے کسی اور لڑکی کے ذمہ کھوٹا باندھ دو اس کا, بس وہ جیلر ہے وہ بتائیں.
پاکستان کی لڑکی کو نفسیات کی تعلیم ملتی ہے, نشے کے عادیوں کو صاف کرنے, گندی روحوں کو صاف کرنے کی تعلیم ملتی ہے. یہ کتنا بڑا گیمبل رسک کون کھیلتا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ مجھے سمجھ ہے. آپ کو میں دور نہ جائیں, ایمپتھائز کرتے ہیں دوسرے سے. جی آپ کو میں ایک رشتہ لے کے آتا ہوں آپ کی چھوٹی بہن کا, ٹھیک, جی. اور میں کہتا ہوں سر ڈرگ ایڈکٹ ہے, 2-4 چوریاں کی ہوئی اس نے, بندوق رکھتا ہے بغیر لائسنس کے, تو آپ یہ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ بس نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وائی وڈ یو تھنک آئی ول سے دیٹ ایگزامپل آئی ایم تھنک میکنگ یو تھنک ہیئر. جہیز کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا نشہ آور بھائی جو ہے نا, اس کو گھر میں صوفہ اور فریج اور گھر باہر جو ہے نا وہ اس وقت سیوک چاہیے باہر. کین یو بلیو دا اوڈیسٹی اینڈ دا گٹس آف دیز پیپل؟ یس آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بٹ گاڈ فوربیڈ کہ ایسی سچویشن میں ہم کبھی پھنسے, لیکن کافی سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بچیاں, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں عطا کرے, ایک بیٹی پورے گھر کی سوچ بدل دیتی ہے. بڑے بڑے تھگس کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی نا, بیوی نہیں بیٹی کہہ رہا ہوں, غور سے سمجھے گا, تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا میں ایمپتھی کیا ہوتی ہے. بچی پہ پیدا ہوتا ہی نا انسان کا ایک الگ سے شعور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں یار صرف سیلفشنس نہیں ہو سکتی, اس کے اندر ایک خاص ایمپتھی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا یہ انڈیکیشن نہیں دیتا کہ شادی کر دی جائے مجرمین کی, شادی کر دی جائے؟ بیوی سے نہیں, میں نے آپ سے کہا نا بیوی سے نہیں ہوتی, بیٹی سے ہوتی ہے. بیٹی اللہ دے ان کو, لیکن وہ آپ بڑے سب مفروضہ آپ کے اندر کہیں کسی نے گھول کے پلایا کہ بس مجرم بھی پہلے شادی کریں تب ساحل میاں کی بات صحیح درست. نہیں, سوری, مائی پوائنٹ از ٹو برنگ آل دا پاسبل پرسپیکٹوز. ہاں ایک پرسپیکٹو ہے نا, اور بھی ایک یہ کہ آپ شریف آدمیوں کی اپنے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ رشتے کروائے, جو بدماش ہوں گے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کو سزا ہوگی کہ بیٹا چل تجھے غلط کاری کا ہی شوق تھا تو تجھے کوئی شریف لڑکی نہیں ملنے والی ہے. کسی کی بیٹی نہیں قربان کروں گا تیری اس کے اوپر صرف اس لیے کہ تو محلے کا گینگسٹر ہے. دیٹس کریکٹ. لیکن ایک ریسرچ کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہے, آپ کا کیا پرسپیکٹو اس بارے میں؟ جی جی کوئی لڑکا اور گروپ آف گائز, جی جی اب میں سن رہا ہوں. they rape a girl and one of the guys has to marry the girl, but the girl has to marry one of the guys. What is the logic behind this? What do you think about it? What kind of a rule is this? There is no rule like this. یہ ایک پریکٹس میں کسی نے مجبوراً ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ انتہائی کوئی نااہل قسم کا بیوقوف آدمی ہوگا, اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے, اور اس نے کہا اس ریپسٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو ہی. پنچایت یہ فیصلے کرتے ہیں, تو ظاہر بات کو یہ فیصلہ کبھی نہیں لے. پنچایتوں کے ہی مارے ہوئے ہیں ہم سپریم کورٹوں کے مارے میں, تو پنچایت کی کیا بیچاری کی ایکیومن ہونے. یہ وہ پنچایتیں جنہوں نے بچی کے ریپ کے اوپر کہا تھا کہ اس کے بھائی کی اس کی بہن بھی ریپ کرو آپ. یہ پاکستان ہی کا واقعہ ہے نا. وہ تو اس طرح تو نہیں, لیکن جب فلسفہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر ہر قسم کی بیماری کھل جاتی ہے. تو جب اللہ کا قانون ہی توڑ دیا ہم نے, ایک ریپسٹ کو تو قتل کی سزا ہے, اس کو شادی کی جزا کیوں مل رہی ہے؟ اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس لڑکی کا خود سوچے سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہوگا کہ اسی ریپسٹ اس کی شادی ہو گئی. ہاں ایک آدمی تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا نا, سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. ریپ کا ٹراما ایک آدمی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اوکے, ایون اف ہی از ریپڈ بائی مین, he still can't comprehend because of the fragility of the woman. He cannot go to that level of empathy کہ جب ایک خاتون خدا نہ خستہ ریپ ہو جائے اور آپ اسی جانور اور جلاد کے ساتھ اس کو باندھنے کے, ہاں جی اس کے ساتھ آپ نسل بڑھاؤ اپنی. سوچو نا صحیح نا, دس از اس سے گندی اور گھنونی سزا نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کے ساتھ اس طرح کا جرم ثابت ہوا ہے اور اسی بچی کے ساتھ آپ کو شادی بھی کرتے. That's a very intense question. Thank you. Yeah, but I'm pretty sure it's not a norm in Pakistan or anywhere in the world. I think innate psychology کے خلاف ہے. بالکل بالکل ایسا. عمومی طور پہ تو ریپسٹ کو قتل ہی کیا جاتا ہے بغیر پنچایتوں کے, بھی آگے کوئی نہ کوئی مار دیتا ہے غیرت کے نام پہ وغیرہ. ایسا ہی. ایک لاسٹ کوشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا ساحل کہ عورت due to with respect to a research has more maturity in a younger age than men.
मेंटल मैच्योरिटी. मेंटल मैच्योरिटी. ठीक है. Okay. तो जो कि एक बीवी के अलावा एक माँ का किरदार भी अदा करती है, एक बेटी का किरदार भी अदा करती है. बेटी की एग्जाम्पल आपने दे दी है, माँ की एग्जाम्पल भी इसी तरह है कि वो अपने बच्चों को सबसे फर्स्ट ट्रेनर, सबसे फर्स्ट टीचर वही होती है. तो क्या बीवी के किरदार में आके वो ये चीज नहीं कर सकती? माँ ना एक दिन के बच्चा पालने के लिए तो तैयार होती है, नेचुरली तैयार कर दी जाती है. और जो नो माँ अपने पेट पे रखती है ना बच्चे को, जी. उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हो रही होती है. वो अपने शोहर को पहली दफा जब देखती है और वो पता होता है उसको या नहीं पता होता कि इसके कैरेक्टर की क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, वो किस जगह पे कैसे स्कूल में ट्रेनिंग लेके अपने से 10 साल बड़े आदमी को कैरेक्टर डेवलपमेंट करके दे, और उस दौरान वो उसके बैड कैरेक्टर के फल भी खा रही हो, साथ साथ पिटाई भी उसकी रोज हो रही हो, उसको जलील भी रोज किया जा रहा हो. मैं आप बहुत इजी ले रहे हैं इल कैरेक्टर लोगों को. जब मैंने कहा ना उस पोस्ट में कि बच्चा जब गलत हरकतें शुरू करे, उसका मतलब हर किस्म की गलत हरकतों के ऊपर इलाज शादी. ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी खयानत और इससे बड़ा फ्रॉड कोई है ही नहीं कि हमारा लड़का गली में गलत हरकतें करता पाया गया था तो इसलिए पाकिस्तान की सारी लड़कियां जो है ना उनमें से कोई ऑप्शन दी जाए इसको. ये इनाम मिल रहा है उसको. हीरोइन का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दे दी जाए. नहीं. गैंग का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दी जाए. चरसी हो गया तो उसको किसी की बेटी. ये किस किस्म के इनाम है? कौन सी ट्रॉफी है हमारी जो गलत कामों में मिलती है? ठीक है. वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, एक लड़की किसी भी लेवल पे अपने आप को मिस यूज करवाए या करे, वो क्यों किसी की शादी के काबिल नहीं रहती? फिर जब एक लड़की गलत काम करती है तो शादी के काबिल नहीं रहती, और लड़का गलत काम करता है तो शादी के लिए तैयार हो जाता है. ये क्या फलसफा है? पूरा का पूरा मुल्क हाथ उठाता है कि लड़की गलतकारी में पकड़ी गई, आप शादी के काबिल नहीं, और लड़का पूरा का पूरा मुल्क तैयार होता है, हाँ लड़के की शादी कर दो, बाहर जाके बदफेलियां करता है. शर्म आनी चाहिए यार. दिस इज अ वेरी सीरियस डायलेमा इन आवर सोसाइटी. बिल्कुल वजह कह रहे हैं आप. साहिल, मैं बहुत खुश हूं कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपने हमारे इन सवालों को एड्रेस किया. हम दरअसल सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी ये क्वेश्चन जो सोसाइटी में हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, ये हमारे और आपके ही काम है कि जो पिछली नस्ल का जितना भी सोच का फुजला है ना वो अगली नस्ल में ना ट्रांसफर करती है. बस ऐसे अपने बच्चों को कूल ना करें, गुड एंड राइट करें. ये चीजें कूल में आ जाती हैं सारी. ऐसे ही है. बिल्कुल. साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, और साइकोलॉजी में ये होता है इट इज वेरी इजी टू लर्न समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग या विद रिस्पेक्ट टू एज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग. यस. तो हम लोग अपनी इस जो जनरेशन जो कि मिसगाइडेड है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन हैं, जो ये चीजें इन्फ्यूज करती जा रही हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, इसको रोकने के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं कि हम ये सोच को बदलने की कोशिश में अपना किरदार अदा करें? क्रिटिकल थिंकिंग का जो कोर्स है ना उसको फ्लैश फ्लड की तरह पै दर पै वार किए जाए, और बाय एक्शन इतने घरों के अंदर एज अ फैमिली यूनिट इसकी प्रैक्टिस की जाए, वो इतना स्टैंड लिया जाए. मतलब बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा. लिटरली मैं बता रहा हूँ, 18-20 साल की बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा, 18-20 साल के लड़कों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि बस बहुत हो गई. इतना आसान नहीं होता. और मैं ये अपील है पाकिस्तान के लड़कों से कि जब माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेना हो तो कहते हैं नहीं अल्लाह ने मना किया हुआ है स्टैंड लेना. हालांकि हक बात का स्टैंड लेना होता है, मगर जब लड़की पसंद आ जाती है तो उन्हीं माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेके कोर्ट पहुंच जाते हैं. उस वक्त अल्लाह रसूल इनको याद रहते. जब मैं आपसे कह रहा हूं ये गंदी सोच के खिलाफ स्टैंड लेना है तो एक्स अमाउंट ऑफ हाउसेज हैव टू कम बेयर द फ्रूट ऑफ